مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے۔ تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا ہے غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی۔ بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو، پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا۔ اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ۔ پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت، راویہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہے، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا، اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون فعرفہم وہم لہ منکرون۔ یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے، اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے، اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو وہ تو نقاب میں تھے، تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا، نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی آئے، آخری جگہ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے، بنیامین کو انہوں نے روک لیا تھا، دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف کو عزیز مصر نے روک لیا ہے بنیامین کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال ہو گئے تھے روتے ہوئے۔
याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप कैसे हाईलाइट हुए। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कदिब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। कुर्ता लेकर आए, खून लगा हुआ लेकिन फटा हुआ नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़िया बड़ा सियाना है, चोला ला के मेरे पुत्र को खा दस कुर्ता उतार के मेरे बेटे को खाया कि कुर्ता कहीं से फटा नहीं और यूसुफ खाया गया। ये सब तुम्हारा मकर फरेब है। लेकिन फसब्रुन जमील का क्या मतलब है कि बच्चों तुमने बड़ा जुल्म किया है, लेकिन मेरी ज़बान से कभी ताना नहीं सुनोगे, मेरा सब्र रहेगा, मौत तक रहेगा, तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहूँगा। और इतनी नाफरमान औलाद को गले से लगा के रखा, सीने से लगा के रखा। इस मोहब्बत ने उनको भी तौबा पे आके खड़ा किया। अगर वो आजकल के वालिदैन घर से निकल जाओ, आग कर दो, औलाद और माँ बाप में रस्सा कशी है और लड़ाई है और झगड़ा है और नफरत है, ना वो जिद छोड़ता है ना वो जिद छोड़ता है। माँ बाप को जिद छोड़नी चाहिए। बच्चे नादान होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं, तजर्बा होता नहीं है। उनके ऊपर अगर हम मुसल्लत होकर अपनी ज़िदों पर उनको झुकाएंगे तो वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो हमसे मुतनफ़िर हो जाएंगे। मैं कुर्बान जाऊँ, वालिदैन को याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने रखनी चाहिए कि नाफरमान औलाद को गले से लगा के रखा और कहीं भी ताना नहीं दिया कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। फसब्रुन जमील, सब्र के साथ, सब्र के साथ। ये आज के माहौल में याकूब वाली सिफत अगर बाप में होगी तो कोई औलाद ज़ाय नहीं होगी। लेकिन बाप ही जब मुकाबला कर लेता है, ज़िद पे आ जाता है, तो अपने हाथों से अपनी औलाद को दफन कर देता है ताबूत में। नाफरमानी के ताबूत की कील वालिदैन लगाते हैं कि वो ज़िद कर लेते हैं, बच्चों से ज़िद कर लेते हैं। अरे अपनी ज़िदें तोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो जाएंगे, फ़िदा हो जाएंगे। अगर उन पर अपनी ज़िदें मुसल्लत करोगे फिर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, नफरत होगी। तो याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप इंतहाई हाईलाइट हुए, इंतहाई कि किस तरह इतना बड़ा जुर्म करने वाली औलाद को भी घर में बिठा के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे उठ। 40 साल से ये सिलसिला चल रहा है और रोते रोते आंखें चली गई हैं। और इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इला अल्लाह, कि मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। तल्ला तफ्ता तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकूना हरदन औ तकूना मिनल हालिकीन। अब जान आप तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यूसुफ के गम में आप मर जाएंगे। कहा मैं तुमसे तो कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हें कभी कोई ताना दिया। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इला अल्लाह, अल्लाह के सामने रोता हूँ, तुम्हें तो कभी कुछ नहीं कहा। ये बतौर पर तुम भी बहुत से शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हो चुके हैं। तुम जो मौलवी होते हो बहुत जल्दी बच्चे को जुनैद बगदादी बनाना चाहते हो। पैदा होते ही सर पे टोपी, दूध पीता बच्चा सर पे टोपी। याकूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि बच्चों को दीन पे कैसे लाना है। आमतौर पर सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाईलाइट किया जाता है। मैं याकूब अलैहिस्सलाम को हाईलाइट करता हूँ कि मैं उनको बतौर बाप जो देखता हूँ वो कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम से कम दर्जे की अहमियत नहीं है याकूब अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ में। लेकिन सारे मुफस्सिरीन भी और वाइज़ीन भी और खतीब यूसुफ 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 यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम को कोई हाईलाइट नहीं करता कि याकूब बतौर बाप किस तरह कद आवर हैं। अल्लाह की कसम आसमान से उनका सर लग रहा है, इतनी कदावर शख्सियत हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ बतौर बाप। उनके गिर्द तो कहानी घूम रही है, उन्होंने हाईलाइट तो होना ही होना है क्योंकि उनके गिर्द कहानी घूम रही। लेकिन इसी कहानी में याकूब अलैहिस्सलाम का कद भी ओ आसमान से जाके लग रहा है कि औलाद को लेके चलना कैसे। औलाद बिगड़ जाए, उखड़ जाए, क्या करना है? लड़ाइयाँ करनी है, घर से निकालना है, मुकाबले करने हैं? नहीं, दब जाना है, शिकस्त मान लेनी है, हार मान लेनी है और मोहब्बत को बढ़ाना है। मोहब्बत एक ऐसा जादू है जो सर चढ़ के बोलता है और एक न एक दिन वापस लेकर आता है। लेकिन मुकाबले, बीवी से मुकाबला, बच्चों से मुकाबला, भाइयों से मुकाबला, मुकाबले ने तो हमें हमारी जिंदगी तल्ख और तबाह और स्याह करके रख दी। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा वज़ीर ख़ज़ाना, उनके पता आ गए यूसुफ कि हम अंबिया की औलाद हैं, हम चोर नहीं हैं और बड़े इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। मेरे दादा को आग में डाला गया, मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया। हज़रत इस्माइल को बाप का लक़ब दिया गया, अरबी में चाचे को भी बाप कह सकते हैं। तो मेरे बाप को छुरी के नीचे से निकाला गया, मेरे बेटे को मुझसे छीना गया, 40 बरस गुजर गया, उसकी याद में मैं अंधा हो गया। अब तूने मेरा सहारा उसको रोक लिया है, बड़ा मेहरबानी
آزاد کر دیا۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں۔ یوسف 1 ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی، ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی میرے ابا کو بتاؤ۔ ادھر بھی خاموشی ہے، ادھر بھی خاموشی ہے۔ جب یہ خط پڑھا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر کر دو اپنے آپ۔ تو اب بھائیوں کو بلایا۔ اچھا، بیچ میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات ابھی یاد آئی، وہ کہہ دوں۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے، ٹھیک، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخری یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ تو بھائی یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دے دو۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا، میں تمہیں تعبیریں دوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں دیتا۔ یہ رد عمل، عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر، میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، میں نہیں دیتا تعبیر۔ اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی، انہوں نے فسر و دبر و بشر، انہوں نے ایک شے مانگی، تعبیر۔ تو فسر کہہ دو، عبر کہہ دو، انہوں نے تعبیر بھی دی، قحط سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا، اور قحط کے بعد خوشحالی آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ یہ نبی کے اخلاق۔ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میرے پاس کس لیے آیا، تجھے یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ہے آج کے اخلاق بھی یہی ہیں، اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے۔ اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرے نال کیوں چنگا کرنا، چل دوڑ جا۔ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر و دبر و بشر، تعبیر بھی سنائی، طریقہ بھی بتایا، بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال، پھر ثم بارشیں بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی۔ تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرما دے۔ یوں نقاب تھا اور بھائی آ گئے دوبارہ، اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو۔ تو ایسے نقاب ہٹایا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ جو کچھ بھائیوں نے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے میرے ذہن میں جملہ بنتا ہے، قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه إذ أنتم عامدون۔ سمجھو میرا جملہ؟ تمہیں خوب یاد ہوگا جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی پہ ظلم کیا، سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت، یہ جملہ بنتا ہے۔ اور اخلاق یوسف دیکھو، حل علمتم، میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، حل کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات نہیں جانتے اس لیے میں حل کر، کیا آپ کو پتا چلا؟ یہ ہے حل۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ حل ہے۔ تو حل کا لفظ لا کے بھائیوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم بے خبر تھے، بے خبر تھے۔ حل علمتم، بے خبری میں، بے خبری میں، ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، تھوڑا بہت، تھوڑا بہت۔ یوسف، فعلتم بیوسف، تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی، اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون، وہ بھی تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، نادانی میں ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا ظرف۔ دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ اخلاق اللہ سے مانگو۔ مقرروں سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مفسرین سے، واعظین سے، ناصحین سے، مصنفین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، مدرسین سے، شارحین سے پاکستان بھرا پڑا ہے، اور اس اخلاق والے کو ڈھونڈنے نکلو گے، بوڑھے ہو کے گھر آؤ گے، ملے گا کوئی نہیں۔ آئے الشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کہ ملے گا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حل علمتم، کچھ بے خبری میں ہوا، ما فعلتم، بہت تھوڑا سا ہوا،
بیوسف و اخیہ، باقی ما ظلمتم یوسف آنا چاہیے تھا سیدھا ڈائریکٹ مفعول بہی بنا کے، فعلتم کے ساتھ مفعول بہی کو با کے ساتھ جدا کر دیا، پھر اور ہلکا کر دیا، اور ہلکا کر دیا، وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی۔ بھائیوں کا جو رد عمل ہوا، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، أَإِنَّكَ شک، لَأَنْتَ یقین، أَإِنَّكَ خوف، لَأَنْتَ امید، أَإِنَّكَ گھبراہٹ، لَأَنْتَ اطمینان، أَإِنَّكَ پریشانی، لَأَنْتَ کچھ سکون۔ یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں دو لفظوں میں ہیں، جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے نا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، میرے چہرے کی تبدیلی دیکھی، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں ہو یوسف ہے نا، یوسف ہے نا، شک، یقین، خوف، اطمینان، پریشانی، سکون، کیا قرآن نے لفظ بولا ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو کیا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اَنَا یوسف فَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ سورہ یوسف نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سنو، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے بھائیو، جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ من یتق ویصبر، من یتق ویصبر، جو تقوی اور صبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور ہمالیہ پہاڑ کی طرح۔ تو زلیخا کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، اور اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ نہ کرنا، کبھی دعویٰ نہ۔ میں دعوے سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے خیال بھی آ جائے تو میں توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہوں، یا اللہ میری جان بچا، میرا کوئی دعویٰ نہیں میرے مالک، تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے، تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات، پل کے کروڑویں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت۔ تو میں یتقی تقوی، گناہوں سے بچنا، تو زلیخا کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے۔ اور ویصبر، جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا، جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا، خواب کی تعبیر دی، بھائی آئے تو کوئی تانا نہیں دیا، الفاظ دیکھو، قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون میں کتنی چھریاں ہیں، اور هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، پھول بکھیر دیے، پھول، بھائیوں کو شرمندگی سے بچا لیا۔ اور جب یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پچھلی ساری کٹ کر کے کہا، اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ پوری کہانی کٹ کر دی، وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا، کیسے ڈالا، کیسے بیچا، کیسے دھکا دیا، کیسے ہیلا کیا، اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا۔ میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف۔ بھائی بیٹھے تھے نا، اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا کارگزاری سناؤ، کیسے ہوئی، کیا سننے تو تھی نا کارگزاری، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ بس ابا جان اللہ نے جیل سے نکالا۔ پچھلی ساری کہانی دفن کرتی۔ قد احسن بی ربی، یعقوب علیہ السلام کو کارگزاری سنانے لگے۔ جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلے کی جماعت تو بھائی جب رائمنڈ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی ہے نا کارگزاری۔ تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا، مجھے کیسے کنویں میں ڈالا، مجھے کیسے بیچا۔ قد احسن بی، ابا جان بس اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے، تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنعان سے میرے پاس لے کر آ گیا۔ یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے، اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔
اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے، اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے، یہ سارے دھرے رہ جائیں گی، عبادات، نفلی عبادات اور نفلی ذکر، اذکار، تسبیحاں، مراقبے، اخلاق ایسا اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میرے پاس سعید عمر اور یوسف، محمد یوسف نیا نیا مسلمان ہوا تھا، میرے پاس آئے دونوں، کہنے لگے طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں، تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت کی۔ تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی، میں نے کہا یہ کر لو، کہنے لگا نہیں یہ تو مشکل ہے، کوئی اور بتا، یہ تو مشکل سبق ہے، یہ بے خطا علم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات انہ لقول فصل وما هو بالہزل، ایسے دعوے کون کر سکتا ہے؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یہ دعویٰ کون کر سکتا کہ یہ میرا کلام ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ ایسا کلام لکھ کے دکھاؤ، کسی مصنف، کسی شاعر، کسی ادیب کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ دعویٰ قرآن کا آج